جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ کوئی بندہ حیض کی حالت میں اپنی عورت کے پاس جائے، اس کے ساتھ ملاقات کر لے، مباشرت کر لے، تو کوئی کفارہ وغیرہ؟ جی مرفوع تو ثابت نہیں ہے روایت، جس طرح کہ کل کے جواب میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ روایت سندن ثابت نہیں۔ البتہ ایک اثر آتا ہے، یعنی موقوفاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، جی موقوف روایت ہے کہ جو بندہ حیض کی حالت میں اپنی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لے تو وہ نصف دینار صدقہ کرے۔ جی اس موقوف روایت کی بنیاد پہ بعض اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایسا کام اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ کام ہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اور تعلقات قائم کر لیتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والے اور پاک باز جو ہیں وہ اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ جی تو لہذا حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر لینا، تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی ایک روایت سنن ترمذی کے اندر 135 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ موجود ہے۔ اس کی سند کے بارے میں بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ ایک تو حکیم الاسرم ہے، اس کے متعلق بعض نے کہا کہ کلام کیا، لیکن یہ جمہور کے نزدیک ثقہ صدور راوی ہے۔ اور آگے ابھی تمیمہ الحجیمی، یہ ابو تمیمہ جو ہے اس کا نام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ طریف بن خالد، طریف بن مجالد جی یہ ہے۔ ہاں جی، اس کے متعلق یہ من اتی حائضا او امراضا فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو کسی حیضہ کے پاس آیا، اس سے جماع کیا، یا کسی عورت کے پاس پیچھے کے راستے سے آیا، یا کسی کاہن نجومی کے پاس غیب کا حال جاننے کے لیے آیا، تو اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد علیہ السلام پر نازل کی گئی ہیں۔ یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ ہم اس روایت کو نہیں پہچانتے، مگر حکیم الاسرم کی روایت سے۔ پھر آگے مزید وہ چل کے لکھتے ہیں کہ محمد سے مراد محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، انہوں نے اس حدیث کو سند ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس لیے بعض نے اس کو حسن کہا ہے روایت کو، بعض نے جرح کیا، لیکن جرح والا موقف زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ باقی واللہ عالم حیض کی حالت میں جو ہے وہ جماع کرنا یہ جائز نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والا اثر جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کفارہ نصف دینار جو بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔